میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ صحابی رسول کی عمر کا آپ نے اندازہ لگانا ہے، عمر 8 سال یا 10 سال ہے، یا اس کے درمیان والا یہ والی عمر ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، اور اگر آپ چاہیں تو مجھے آزما بھی سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو مجھے آزما بھی سکتے ہیں۔ ہوتا ہے چلو ایک دفعہ کہہ دیا، 2 دفعہ کہہ دیا، تو اب یہ بار بار لفظ دہرا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور فرمایا اچھا، اب بچہ تھا نا، تو اب بچہ بار بار ایک لفظ دہرا رہا ہے، چھوٹی عمر ہے، لفظ دہرا رہا ہے، تو ساتھ میں یہ لفظ بھی کہتا ہے، صحابی یہ لفظ بھی کہتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو آزما بھی سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میری محبت کا امتحان بھی لے سکتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور فرمایا اچھا، امتحان دینے کے لیے بھی تیار ہے؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، میں ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور عمر کتنی ہے؟ 8 سے 10 سال۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر طلحہ ایسا کر، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ، اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑے، اب چھوٹی عمر ہے، دوڑ پڑے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی طلحہ واپس آ، واپس آئے۔ میرے کریم نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ میں رشتے کٹوانے کے لیے نہیں آیا، رشتے کٹوانے کے لیے نہیں آیا، ماں باپ مروانے کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ بس تو وہ کہہ رہا تھا تو میں نے کہا ذرا دیکھیں کہ تو کتنا پکا ہے، تو نے بس جو دوڑ لگائی تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ خالی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑے دنوں کے بعد نا وہ بیمار ہو گئے، تو ان کا ذرا مسجد نبی شریف سے نا ذرا گھر دور تھا، بیچ میں یہودیوں کے گھر بھی آتے تھے، موسم سردی کا تھا۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ یار طلحہ کو پوچھنے جانا ہے، اس بچے کو پوچھنے جانا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب صحابہ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دیکھا تو ان کا باپ سر کی جانب بیٹھا ہوا ہے، جبکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت فرمائی تو یہ بے ہوشی کی حالت میں تھے، صحابی بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہوئے نا یہ فرمائے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بچ جائے، اس کی طبیعت ذرا زیادہ خراب لگ رہی ہے، جب یہ فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، تو ہم نماز جنازہ ہم اس کی خود پڑھائیں گے۔ بہت بڑی آفر ہے نا، بہت بڑی آفر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے واپس آ گئے، سردیوں کی رات سے سخت سردی تھی، لمبی راتیں تھیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت طلحہ کو تھوڑا افاقہ ہوا، تھوڑی طبیعت سنبھلی، اور اپنے ماں باپ سے پوچھنے لگے کیا اللہ کے نبی آئے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پوچھنے تو نہیں آئے؟ تو گھر والوں نے بتایا آئے تھے، تیرا پوچھ کے گئے۔ ساتھ میں حضرت طلحہ وصیت کر رہے ہیں، دیکھو زندگی موت اللہ پاک کے اختیار میں ہے، میری طبیعت کافی خراب لگ رہی ہے مجھے نا، تو اگر میں مر جاؤں تو میری یہ وصیت ہے کہ رات کا وقت ہے، دوسرا یہودیوں کا محلہ ہے، سردی بھی ہے، تو رسول اللہ کو اطلاع نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتا
کہ اللہ کا نبی میرے نماز جنازہ میں شامل ہو اور آتے جاتے ہوئے کوئی یہودی آپ کو تکلیف پہنچائے، میں مرنے کے بعد بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچے اور ان کو کوئی اذیت دے، یہ میں نہیں پسند کرتا۔ وہ فوت ہو گئے، یہ لفظ کہہ کے نا تو فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوئے تو ان کے والد نے غسل وغیرہ دیا اور جو قریب میں صحابی رہتے تھے ان کو اطلاع وغیرہ دی، جو پڑوس میں تھے، نماز جنازہ وغیرہ انہوں نے پڑھا کے اور دفن کر دیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میرے طلحہ پر رحم فرما، میرے طلحہ پر رحم فرما، جب طلحہ تجھ سے ملے تو اس حال میں ملنا کہ تو مسکرا رہا ہو اور یہ بھی مسکرا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ جب میرا طلحہ تجھ سے ملاقات کرے تو اس حال میں اس سے ملاقات کرنا، جب تیری بارگاہ میں حاضر ہو تو اس حال میں تو اس سے ملاقات کرنا کہ تیری ذات بھی اپنی شان کے مطابق مسکرا رہی ہو اور میرا طلحہ بھی مسکرا رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملے صحابہ نے سنے تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یہ کتنی عظیم دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محبت کا صلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں عطا فرمایا۔ میں نے اور آپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی انداز میں جیسے صحابہ محبت کرتے تھے، وہ خیر معیار تو ہمارا نہیں پیدا ہو سکتا کیونکہ ہمارے ایمان میں کمزوریاں ہیں، لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام نے میری اور آپ کی رہبری فرمائی ہے کہ محبت ہو تو پھر ایسی ہو۔ ایک ابھی نیا دور تھا، ابھی مکمل تربیت نہیں ہو پائی تھی، ابھی اسلام کا آغاز تھا، تو جہیمان نامی ایک صحابی ہیں مدینے کے، ابھی نیا دور تھا، ابھی مکمل احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے شراب وغیرہ چلتی تھی اور آج بھی چلتی ہے، جن کو اللہ بچائے تو پھر وہ بچے ہوئے ہیں، تو وہ شراب پی لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا انہیں پیش کیا جاتا کہ یہ انہوں نے نشہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے جوتوں سے مارتے، ایک دفعہ دو دفعہ، اب عادت جو تھی تو وہ چھوٹتی نہیں تھی، اور ابھی تک مکمل احکامات آئے بھی نہیں تھے، ابھی شروع کا دور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے فرمایا کرتے تھے بچا کرو نا، یہ بری چیز ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ انہوں نے پی لینی اور جوتے کھا کے واپس چلے جانا، پھر پی لینی، پھر جوتے کھا کے واپس چلے جانا، 2-4 دفعہ جب ایسا ہوا نا تو ایک صحابی کی زبان سے یہ لفظ نکلے، اللہ تجھ پر لعنت کرے، تو بار بار آتا ہے اللہ کے نبی کو تکلیف دیتا ہے، تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب ان صحابی نے یہ لفظ کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہیں کہتے ہوتے، ایسا نہیں کہنا، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، ایسا نہیں کہنا، گناہگار ہے کوئی بات نہیں، لیکن ایسا نہیں کہنا، اور کسی کو یہ نہیں ویسے بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، لعنتی آدمی۔ ہم اکثر یہ جملہ اپنی اولاد کو بھی کہہ دیتے ہوتے ہیں، اکثر نا یہ گھر کا ایک معمول بنا ہوا ہے، عادت بنی ہوئی ہے، ہم لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے، تربیت کی کمی کی وجہ سے اکثر یہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ لفظ استعمال، لعنتی لفظ گھر میں استعمال ہوتا ہے، بچوں کو کہہ دیتے ہیں، بیوی کو کہہ دیتے ہیں، اس قسم کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو وہ محبت بے حد کرتے تھے، مدینے تھا بھی غریب آدمی، مدینے شہر میں نا جو سب سے
پہلے پھل آتا نا، پھل جیسے آتا نیا پھل آتا، سب سے پہلے جو پھل آتا نیا آتا، جیسے آم کا سیزن آ رہا ہے بلکہ آ چکا ہے تو نیا نیا آیا، یا جیسے فالسا تھوڑے دن کے لیے آیا، ایسے ہی چیری تھوڑے دن کے لیے آئی، ایسے یعنی وہ جیسے کوئی نیا پھل آتا تو وہ وہاں سے ادھار لیتا، ادھار لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا اور تحفہ پیش کر دیتا، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ تناول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے اور کچھ خود کھا لیتے اور کچھ صحابہ میں تقسیم کر لیتے جتنا ہوتا۔ جب وہ مالک نے تقاضا کرتا نا کہ پیسے دیں، وہ مالک کو پکڑتا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ نے پھل کھایا ہے نا میں نے ان سے خریدا تھا، یہ وہ مالک ہے، تو پھل آپ نے کھایا ہے لہٰذا اس کو پیسے بھی دے دیں، پیسے بھی دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یار تو کہہ رہا تھا یہ تحفہ ہے، یا رسول اللہ تحفہ تو تھا لیکن پیسے تو دینے ہیں اس کے، تحفہ تو تھا پیسے اس کے دینے ہیں، تو پھل آپ نے کھایا لہٰذا پیسے آپ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور ارشاد فرماتے کہ بھائی اس کو پیسے دے دو، اس کے پیسے ادا کر دیے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں غریب ضرور ہوں لیکن میری یہ خواہش ہوتی ہے، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ مدینے میں کوئی نیا پھل آئے اور آپ سے پہلے کوئی تناول کر جائے، یہ مجھے پسند نہیں، یہ مجھے پسند نہیں، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ تناول فرمائیں۔ گویا کہ وہ اسی طاق میں رہتا تھا، اللہ اکبر، اسی انتظار میں رہتے تھے وہ صحابی کہ سب سے پہلے وہ پھل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمائیں۔ اور اکثر مدینہ شریف کے لوگوں کی یہ عادت مبارکہ تھی، جب بھی کوئی نیا پھل لگتا اور وہ برکت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تناول فرمانا ہوتا وہ فرماتے اور اس کے بعد پھر وہ بچوں میں تقسیم فرما دیتے، بچوں میں تقسیم فرما دیتے تو بچے دعائیں دیتے، بچے دعائیں دیتے، اللہ اکبر، اور ان کے پھلوں وغیرہ میں پھر برکت زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو انداز محبت ہے صحابہ کا، وہ اگر مفلس بھی تھے، تنگ دست بھی تھے، غریب بھی تھے، لیکن ان لوگوں نے محبت میں کمی نہیں آنے دی، محبت میں کمی نہیں آنے دی۔ الحمدللہ ہم اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتیں، اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، سارا یہ اللہ پاک کا کرم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صلہ ہے کہ گھر بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، نماز روزہ رکھنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دی ہوئے وظائف طریقہ کار ہے مسجد میں آنے جانے کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، اس میں بھی ہمیں کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا، کوئی ہمیں روکنے والا تو نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گانے لے کے یا کوئی سوٹا لے کے راستے میں بیٹھا ہوا ہو کہ نہیں جانے دوں گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نہ آئیں تو یہ سستی کاہلی ہماری ہے، اور ہم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ جب تم سب کچھ جانتے بھی تھے اور اس کے باوجود بھی تم نے سستی کی تو تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ پھر جواب بن نہیں پائے گا، پھر جواب نہیں بن پائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلح کر لیں، اب صلح کر لیں۔ اب جب صلح کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس صلح کا دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے، مجھے اور آپ کو بھی اللہ پاک یہ والی نعمت عطا فرمائے۔ پڑھیے لا الہ